دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ، نہ ہی ناسبی ہو، نہ ہی خارجی ہو، نہ ہی لفظی ہو۔ جب ایمان نہیں تو بندے کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان کا پکا اور سچا ہو، اور پھر وہ اللہ والا کہ جس کے پاس بیٹھا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اللہ رب العزت کی ذات یاد ہے۔ چلنے کا مزہ دیکھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جہانگیر ایم جے ڈاٹ بال چینل پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایم جے اور دینی بیٹھک ہے۔ ایم جے اور دینی بیٹھک میں پہلے بھی ہمارے ساتھ عظیم شخصیات نے بیٹھک کی ہے، اور آج ہمارے ساتھ عظیم شخصیت نے بیٹھک کی ہے جو پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، جامعہ محمدیہ غوثیہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے فارغ التحصیل ہیں، اور اس وقت آزاد جموں و کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں حاضر ہیں مفتی عبدالوکیل چشتی ضیائی صاحب۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا بہترین ٹاپک ہے وہ اولیاء کرام کے حوالے سے، شان اولیاء، اور پھر جو ہمارے موجودہ بالخصوص پاکستان کے دربار ہیں اس حوالے سے ہم مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا، اور آپ کا وقت بھی ہم نے اسی لیے مانگا کہ ہمارے اس چینل کے توسل سے کسی کی اصلاح ہو سکے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اولیاء کرام اور درباروں کے حوالے سے ہے، جو آج ایک بہت بڑا مسائل بن چکے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے کہا کہ اس ٹاپک کو رکھیں، انتہائی حساس ٹاپک ہے۔ تو مفتی صاحب، اس ٹاپک کے ضمن میں جو میرا پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ حقیقت میں کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جزاک اللہ تعالی خیر، آپ تشریف لائے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اولیاء کاملین قرآن و حدیث کی روشنی میں کسے کہا جا سکتا ہے، تو اللہ کے ولی کی شان اور اللہ کے ولی کی جو تعریف قرآن حکیم نے ہمیں بتائی ہے، سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کاملین کی تعریف اور شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں نہ ہی انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے ولیوں کی جو آگے تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب ایمان کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ کی ذات صفات کے حوالے سے بندے کا ایمان کامل ہو کہ خدا وحدہ لا شریک ایک ذات ہے، وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس ذات پر بندے کا ایمان ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایمان اللہ کی ذات پہ بھی، انبیاء، رسول، آسمانی کتابوں اور ملائکہ پہ بھی ایمان لانے والا بندہ ہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح نہ ہو کہ جس نے اللہ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا، انبیاء اور رسول کو بھی نہیں چھوڑا، یعنی ایمان کے لحاظ سے بندہ بالکل فیئر ہو، صاف ہو، اس کا ایمان صحیح اور سالم ہو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور متقی ہوں، تقوی، ڈر، خوف اللہ رب العزت کی ذات کا ہو۔ اس حوالے سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ متقی، اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے دل کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ میں تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک پہلو تقوی اور خوف خدا کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے مخلوق خدا کی رہنمائی اور اصلاح کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور آپ کے غلام ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ایک اور غلام تھے. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانے پینے یا ضروریات زندگی کا سامان لا کے ابو بکر صدیق کو دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے یہ غلام وضو کے لیے پانی جاہ نماز بھی بچھا کے ابو بکر صدیق کو دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دنوں سے فاقے میں تھے، کچھ کھایا پیا نہیں. تو یہ غلام آپ کا ابو بکر صدیق کی خدمت میں آیا اور روٹی کے چند لقمے یا چند روٹیاں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں لے کے آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس روٹی میں سے چند لقمے اٹھائے اور کھا لیے. کھانے کے بعد زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اس غلام کو حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے تو جب بھی میں ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کرتے کہ کہاں سے لائے ہو، یعنی تقوی کا یہ عالم تھا. کیا کوئی لقمہ حرام تو نہیں، کسی یتیم کا مال تو نہیں، کسی بیوہ بے سہارا کا مال تو نہیں اٹھا کے لائے؟ لیکن یہ غلام کہتے ہیں کہ جب اس موقع پہ میں لے کے آیا تو ابو بکر صدیق نے اس روٹی کے چند لقمے فوراً کھا لیے. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے یہ غلام کہتے ہیں کہ جب روٹی کے چند ٹکڑے لقمے کھا لیے تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے پوچھا ابو بکر آج سے پہلے جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، کوئی چیز بھی کھانے کی پیش کرتا، آپ کھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن آج پوچھا نہیں، فوراً کھا لیا. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے آج بھوک نے اس قدر مجبور کیا، یعنی بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا اور میں نے کھا لیا. ابو بکر صدیق نے پھر اس غلام سے پوچھا بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو جہانگیر بھائی اس غلام نے یہ بات کہی کہ اے ابو بکر میں ایام جاہلیت میں منتر کا کام کیا کرتا تھا. دم جو ایام جاہلیت کے اس دور میں رائج تھے، دم تعویذ، کہا میں یہ کام کیا کرتا تھا. تو میں نے ایام جاہلیت میں ایک قوم کے لوگوں کو دم کیا تھا، اور اس دم کا جو معاوضہ انہوں نے دینا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب پھر آپ کا یہاں سے گزر ہوگا یا ادھر چکر لگے گا، ہم آپ کو کھانے کا یا دم کا معاوضہ دیں گے، چاہے کھانے کی چیزیں ہوں یا کسی بھی مد میں ہوں، آپ لے جائیے گا. تو اس غلام نے کہا ابو بکر میں وہاں سے گزر رہا تھا، ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی، تو انہوں نے مجھے چند روٹیاں یا ٹکڑے یا کھانا دیا، میں یہ لے کے آیا ہوں اور میں نے آپ کو دیا اور آپ نے کھا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے ہلاک کر دیا. اس قدر تقویٰ تھا. اور پھر آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، صاحب تفسیر تبیان القرآن ہے میرے سامنے، اس میں علامہ غلام رسول شہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت ایڈ کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کے ضمن میں اس حدیث کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس صحابی نے یہ بات سنی، ابو بکر نے کہا تم نے مجھے ہلاک کر دیا، تو جب یہ بات کی اس کے کرنے کے بعد ابو بکر بیٹھے نہیں، یعنی تقویٰ اس قدر تھا، بیٹھے نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنی انگلیوں کو اپنی منہ کے اندر ڈالا، کیا کرنے کے لیے، الٹی کرنے کے لیے، یعنی اس قدر تقویٰ. اب جب وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں، اپنے حلق میں ڈال رہے ہیں، خالی پیٹ تھا، چند لقمے آپ کے معدے میں گئے تھے، لیکن وہ الٹی نہیں ہو رہی تھی، کیا نہیں ہو رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، آپ نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اسے پیا، پینے کے بعد اپنے معدے کو تر کیا، پھر اپنے حلق کے اندر انگلی ڈالی، اور انگلی ڈالنے کے بعد آپ نے کہہ کر کے الٹی کر کے جو لقمے آپ کے اس معدے میں گئے تھے آپ نے باہر نکال دیے، اور باہر نکالنے کے بعد کہا لوگو
اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ہر لمحے تقوی کا درس دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور متقی ہو، ڈر والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اللہ کے ولیوں کی پہچان کے حوالے سے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں تمہیں نیک لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ اصحاب پیغمبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ جب صحابہ نے یہ بات عرض کی، اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ کا ولی وہ ہے کہ جب اسے دیکھا جائے تمہیں اللہ کی ذات یاد آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ کے ولی کی پہچان اللہ کے رسول نے یہ بتائی ہے کہ جب اس کے چہرے کی زیارت کی جائے، جب اس کے پہلو میں بیٹھا جائے، اس کی قربتوں میں آیا جائے، جو ہی بندہ اسے دیکھے تو اسے اللہ رب العزت کی ذات یاد آ جائے۔ اور میں اس موقع میں حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اولیاء کی صف میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اللہ کے ولی کی پہچان بتاتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں اللہ کا ولی وہ ہے جو تہجد کا وضو تو جہاں ہے وہاں پہ کرے اور نماز جا کر مدینہ رسول میں ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ اس ضمن میں اولیاء کاملین نے بھی اپنے اپنے انداز میں اللہ کے ولیوں کی پہچان بتائی ہے، لیکن ہمارے لیے قرآن حکیم ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر اصحاب خلفائے راشدین کے فرامین، اصحاب پیغمبر کا بتایا ہوا وہ عمل ہے، پھر اولیاء کاملین کے یہ اقوال ہیں کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ یوں سمجھے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان والا ہو، اور ایمان اللہ کی ذات کے حوالے سے، انبیاء اور رسول کے حوالے سے، آسمانی کتابوں اور ملائکہ کے حوالے سے، یعنی ایمان اس کا ٹھیک ہو۔ جب اس کا ایمان ٹھیک ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، نہ ہی ناسبی ہو، نہ ہی خارجی ہو، نہ ہی رافضی ہو۔ جب ایمان نہیں تو بندے کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ ایمان کا پکا اور سچا ہو، اور پھر وہ اللہ والا کہ جس کے پاس بیٹھا جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اللہ رب العزت کی ذات یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے